بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ محمد آصف العمری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، فضیلت الشیخ محمد حسین المدنی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، محترم ناظم اجلاس جناب نذیر احمد العمری حفظہ اللہ، نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ، اور ہمارے رفیق سفر جو حیدرآباد سے یہاں تک مجھے لے کے آئے، فضیلت الشیخ جناب حافظ عبدالغنی العمری حفظہ اللہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما نہایت ہی معقر علماء کرام اور قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، ایک سائٹ میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، موضوع تو ہے ایک مرکزی موضوع اصلاح معاشرہ، اور اس موضوع کا بھی ایک حصہ جو مجھے دیا گیا کہ موجودہ دور میں مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت۔ میں یہاں جب پہنچا
تو حافظ عبدالغنی صاحب اور نذیر احمد صاحب یہاں بیٹھے، ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کی، حالانکہ بہت ہی اچھا موضوع ہے، میرا فیوریٹ موضوع ہے۔ میں نے بہت ہی معذرت کی اور کہا کہ میری کچھ پریشانیاں ہیں اور کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے میں اس موضوع کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ ابھی کچھ دن پہلے یو پی کے اندر میں نے اس موضوع پر کچھ ڈسکس کی، اور آج کل جو ایک ماحول بنا ہوا ہے کورٹ وغیرہ میں، جو اپلیکیشنیں گئی ہیں اور باقاعدہ مسلم لڑکیوں کی طرف سے یہ اپلیکیشن گئی ہے کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی مرضی سے میں فلاں فلاں لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے نکاح کے موقع پر میرے ماں باپ روڑا بنیں گے، لہٰذا میں پہلے ہی اپلیکیشن دے رہی ہوں کہ میرے ماں باپ کی مرضی کو کوئی دخل نہ ہو۔ اور ان اپلیکیشنز کی تعداد کتنی تھی اس کو میں نے جب بیان کیا اور اس پر میں نے تھوڑا سا تبصرہ کیا کہ ہماری مسلم بچیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو یو پی کی گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے اوپر اس پر ایک کیس، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کما حق ہو، جو اس کا حق، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہاں مصلحت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ۔ بہت دور کا سفر کرتے ہوئے میں سیدھے آج آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کل کا پروگرام تھا صاحب گنج کا ایک گاؤں ہے لال بتھانی، جو لوگ بہار بنگال کے سے تعلق رکھتے ہوں گے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ لال بتھانی کا علاقہ ایسا ہے کہ جب آپ کٹھیار کے علاقے سے جائیں گے تو یہاں سے جب آپ باگڈورا اتریں گے تو باگڈورا سے آپ کو تقریباً 250 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کو کٹھیار منہاری جانا پڑے گا، اور وہاں سے ایک ناؤ چلتی ہے اسٹیمر ٹائپ کی، اس میں جنریٹر وغیرہ لگا ہوتا ہے، پھر اس ناؤ پہ بیٹھ کے آپ کو 1.5 گھنٹے کا سفر طے کرنا پڑے گا، تب آپ کے پاس وہ گاؤں آئے گا لال بتھانی۔ رات کے 1 بجے کل ہمیں وہاں ٹائم ملا، 3 بجے پروگرام ختم ہوا، 4 بجے وہاں سے چلے، 6 بجے پھر منہاری پہنچا، منہاری سے 6 بجے پھر گاڑی ریزرو کی، پھر باگڈورا آیا، اور 11 بجے کی فلائٹ وہاں سے پکڑ کے 1:30 بجے حیدرآباد آیا، اور پھر شام تک یہاں پہنچا، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے پھر فوراً پروگرام میں شرکت کر لینا، میرے بھائیوں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہمت دے اور سارے علماء کو ہمت عطا فرمائے۔ تو میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان جو رسول تشریف لائے ہیں، جو آ چکے ہیں، وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری مضرت کی خبر ان کو پریشان کر دیتی ہے، تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری تکلیف اس رسول پر، اس نبی پر شاق گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری منفعت کے وہ خواہش مند رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ نہایت رحم و کرم کا معاملہ ہے، نہایت مہربانی کا معاملہ ہے۔ اس آیت میں دیکھیے پہلی چیز تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری دنیا کا انسان تصور نہ کیا جائے، وہ تمہاری دنیا کے انسان ہیں، تمہارے جنس سے ہیں۔ اس آیت کے ٹکڑے کے اندر عقیدے کی بھی اصلاح کر دی گئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیوی میں، بچوں میں، الغرض ایک انسان کو جو تمام ضروریات پیش آتی ہیں، ان تمام ضروریات میں وہ تمہارے ہی جنس سے ہیں۔
تم اٹھتے بیٹھتے ہو وہ بھی اٹھتے بیٹھتے، تم چلتے پھرتے ہو وہ بھی چلتے پھرتے، تم کھاتے پیتے ہو وہ بھی کھاتے پیتے تھے، تمہیں بیماریوں اور شفا ہوتی ہے، ان کو بھی بیماری ہوتی تھی اور شفا بھی ملتی تھی، تم شادی اور بیاہ کرتے ہو، انہوں نے بھی شادی اور بیاہ کی، جس طرح تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے بھی باپ عبداللہ اور ان کی بھی ماں آمینہ تھی، کوئی فرق نہیں تھا انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ جنس سے تمہاری جنس سے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری جنس سے تھے، جو چیزیں تمہیں پیش آتی ہیں وہ ان کو بھی پیش آتی تھی، اور اصل اختلاف یہی تو تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اور عرب کے کفار کے سامنے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا پیغمبر مانو، تو کافرین مکہ نے ہنستے ہوئے یہی تو کہا تھا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسا رسول ہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس نبی کو کیا ہو گیا ہے، اس رسول کو کیا ہو گیا ہے جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ ان کے تصور میں یہ چیز تھی جو رسول ہوگا وہ بازاروں میں ہماری طرح چلے گا پھرے گا نہیں، کھائے گا پیے گا نہیں، یہ کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں اس لیے نبی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ کیا تصور کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ واہ صاحب رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، پیغمبر انسان کیسے ہو سکتا ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں انسان نہیں، اور عرب کے لوگ انسان مانتے تھے رسول نہیں۔ لیکن مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے دونوں ضروری ہے، نبی اکرم کو رسول بھی ماننا ہے اور انسان بھی ماننا ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول نے کلمے کے اندر بھی پیش کر دیا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، رسول بعد میں مانو، پہلے مجھے اللہ کا بندہ مانو اور اس بات کا اقرار کرو، اس بات کی گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے درمیان جو رسول آئے ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں، تمہاری نسل سے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے چلنے پھرنے میں شادی بیاہ میں وہ تم سے الگ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہو کہ واہ صاحب اپنے جیسا کیسے کہہ رہے ہو آپ، نہیں، یہیں سے غلط تصور پیدا ہوتا ہے۔ انسان ہونے میں ہماری طرح تھے، لیکن مقام و مرتبے میں، درجے میں، نبی اکرم کی شان میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے عرش پر اللہ ہے، اور اللہ کے بعد پھر یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کا سب سے بڑا مقام والا انسان، کائنات کا سب سے بڑا درجہ اگر کسی کو دیا جا سکتا ہے تو اس درجے کے حقدار ہیں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر میں شارٹ کٹ میں بس اتنی سی بات کہی جا سکتی ہے، ہم نے کہاں اپنے جیسا مانا ہے، اٹھنے میں بیٹھنے میں لیٹنے میں سونے جاگنے کھانے پینے چلنے پھرنے شادی بیاہ بیماری دکھ درد تکلیف میں اپنے جیسا مانا ہے۔ ہمارے دو ہاتھ تھے، محمد رسول اللہ کے بھی دو ہاتھ تھے، ہمارے دو پیر ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی دو پیر تھے، ہماری دو آنکھیں، نبی اکرم کی بھی دو آنکھیں تھیں، ہم چلتے پھرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلتے پھرتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دکھ تکلیف پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ کو بھی پہنچتا تھا، ہمیں
اپنی اولاد کے خاتمے پر کسی کے انتقال پر درد ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کے خاتمے پر تکلیف ہوئی تھی, دکھ ہوا تھا, اور اس کا اظہار بھی آپ نے یوں کیا تھا, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك لمحزونون. یہ کہہ کر آپ نے اس دکھ کا اظہار کیا تھا, اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں, والقلب يحزن, اور میرا دل غمگین ہے, لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کریں گے جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے, جس سے ہمارا مولا ناراض ہو جائے, جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. یعنی رب کے ناراض کرنے والے جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے. لیکن باپ کو ایک فطری محبت ہوتی ہے, اس فطری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری جدائی سے میں مغموم ہوں, تیری جدائی سے میں ضرور غمناک ہوں. اپنی بیٹی رقیہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا, اپنے بیٹے عبداللہ کے انتقال پر بھی آپ نے غم کا اظہار کیا تھا. آپ کو خوشی بھی ہوئی, آپ کو غم بھی پہنچے, تو خوشی اور غم میں, تکلیف اور آرام میں ہماری جیسے تھے, لیکن مقام و مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بالکل اس کو یوں سمجھو, ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7. ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں عربی حساب سے؟ 29 یا 30. تو دیکھیے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. کل کیا ہے؟ ہفتہ. پرسوں کیا ہے؟ اتوار. پھر پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ. دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے, اور 7 دن کے اندر گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24. ایک دن میں کتنے گھنٹے؟ 24. جو 24 گھنٹے ہفتے میں ہیں, اتوار میں بھی ہیں, پیر میں بھی ہیں, منگل میں بھی ہیں, بدھ میں بھی ہیں, جمعرات میں بھی ہیں, اور 24 گھنٹے رات و دن ملا کر جمعے کو بھی ہیں. تو دن ہونے کے اعتبار سے 7 دن برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر, لیکن مقام اور درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو فضیلت جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. انسان ہونے کے اعتبار سے, ہاتھ اور پیر, ناک اور کان ہونے کے اعتبار سے, چلنے اور پھرنے کے اعتبار سے ہم میں اور محمد رسول اللہ میں, نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ, جو افضلیت, جو فضیلت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ کائنات کی کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے. ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 29 یا 30. وہ ہر مہینے میں ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی 29 یا 30 دن ہوتے ہیں. مہینہ دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر, لیکن مقام اور مرتبے کے لحاظ سے دیکھا جائے, فضیلت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو فضیلت, جو افضلیت, جو سریشٹھا, جو اونچا درجہ رمضان کے مہینے کو حاصل ہے وہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا, لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے کیڑے نکالنے والوں کو اس جملے میں بھی کیڑے مل جائیں گے, اور چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو بھی ہو جائے, اپنے جیسا کہہ دیا. میں ہاتھ, پیر, ناک, کان میں بتلا رہا ہوں, خوشی غمی میں بتلا رہا ہوں, اٹھنے بیٹھنے میں بتلا رہا ہوں, لیکن مقام اور مرتبے کے اندر جو درجہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ نبی اکرم کو یہ فضیلت کس چیز نے دی ہے؟ یہ فضیلت عطا فرمائی ہے نزول قرآن نے, کیونکہ قرآن کی برکت سے بہت سی چیزوں کی حیثیتیں بدل گئیں. مکہ قرآن کے نزول سے پہلے ام الخبائث کہلاتا تھا, تمام بری اور گندی چیزوں کی ماں کہلاتا تھا. لیکن جب مکے کے اندر قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے مکے کو ام القرى بنا دیا. قرآن کے نزول سے پہلے سارے فرشتے برابر تھے, لیکن قرآن کو لے کر جب جبرائیل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور قرآن لے کر آئے
تو قرآن کو لانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام مہینے برابر تھے، لیکن جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اس مہینے کی جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس قرآن کریم کی نزول کی برکت سے اللہ نے اس رمضان کے اندر اس رات میں نازل ہونے والی قرآن کی برکت سے اس رات کو بھی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر بنا دیا۔ جب قرآن نے ان تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدلا تو یہ قرآن جب جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تو اس قرآن کی برکت سے محمد رسول اللہ بھی سید الانبیاء قرار دے دیے گئے، تمام پیغمبروں کے سردار بنا دیے گئے۔ وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم، ہمیشہ وہ تمہاری منفعت کے، تمہارے فائدے کے متمنی رہتے ہیں کہ کیسے تمہیں فائدہ پہنچے، کیسے تمہاری زندگی کے اندر انقلاب آئے، اور کیسے تم دھیرے دھیرے نیک اعمال کرتے ہوئے جنت کے قریب پہنچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کے قریب پہنچ جاؤ۔ یہ ان کی فکر رہتی تھی۔ حریص علیکم، وہ تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بہت خاص ہے، رحم و کرم کا۔ حالانکہ اس پر بھی بہت کیچڑ اچھالا گیا۔ ستیارتھ پرکاش پڑھیے کتاب دیانند سرسوتی کی، بہت کیچڑ اچھالا گیا۔ دیکھو مسلمانوں کی کتاب قرآن خود کہہ رہی ہے محمد صرف مسلمانوں پر مہربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے، غیروں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے نہیں۔ بہت لمبے چوڑے صفحے بھر دیے دیانند سرسوتی نے ستیارتھ پرکاش پر، قرآن کی آیت پر، بہت زبردست اس نے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی ہیں۔ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن خود کہہ رہا ہے، ان کی کتاب خود کہہ رہی ہے مومنوں پر مہربان ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر نہیں۔ قرآن کریم کی جب اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے مومنوں کے لیے ان کی محبت، رحمت کچھ خاص ہے، یا بے تخصیص کے معنی میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ کچھ خاص تعلق ہے رحم و کرم کا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اپنوں کے ساتھ خاص ہوتا ہی ہے۔ آپ کا بیٹا بیمار ہو جائے اور آپ کے پڑوس میں پڑوسی کا بیٹا بیمار ہو جائے تو جو وقت آپ اپنے بیٹے کو دیں گے وہ پڑوسی کے بیٹے کو نہیں دیں گے۔ پڑوسی کا بیٹا بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھنے چلے جائیں گے۔ غریب ہے، 1000 2000 5000 روپے دے کر آپ اس کی مدد بھی کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کا اپنا بیٹا بیمار ہو جائے، آپ کا اپنا لختے جگر بیمار ہو جائے تو آپ 10 دن بھی ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کے بیڈ سے اٹھنا گوارا نہیں کریں گے جب تک کہ اس کو چھٹی نہ مل جائے، جب تک کہ وہ وہاں سے ریفر نہ کر دیا جائے اور گھر کی طرف روانہ نہ کر دیا جائے۔ آپ وقت بھی دیں گے اور اپنی الماری اور اپنی تجوری کا منہ کھول دیں گے، جتنا روپیہ خرچ ہونا چاہے ہو جائے لیکن میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا جائے، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جو خاص رحم و کرم کا معاملہ کر رہے ہیں، اس سے یہ تو نتیجہ نہیں نکلتا کہ پڑوسیوں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے یا دوسروں کے بچوں سے آپ کو نفرت ہے۔ اگر نبی اکرم کی شان میں قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان کا مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا ایک الگ معاملہ ہے، کچھ خاص معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے۔ یہ کہاں سے تم نے نتیجہ نکال لیا؟ قرآن خود محمد رسول اللہ کی رحمت عامہ کو عام کرتا ہے اور کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پورے وشو کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تو مومنوں کا ذکر ہی نہیں ہے، ساری کائنات کے لیے، سارے عالم کے لیے، پورے وشو کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس میں انسانوں کے ساتھ بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی،
जमातात व नबातात के लिए भी। मेरे भाइयों, कुरान की इस आयत ने क्लियर कर दिया है और ऐसी आयतों का जवाब नहीं दिया है। सत्यार्थ प्रकाश ने उठाया तक नहीं है इस आयत को, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसको पढ़ा भी होगा लेकिन इस पर ऑब्जेक्शन लगाने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने छुआ भी नहीं है इस आयत को। कुरान डंके की चोट पे कहता है, यहां उसने मोमिनों के साथ कुछ खास रहमत को बयान किया है, और है रहमत देखिए उसकी मोमिनों के साथ खास। मिसवाक कितनी अहमियत रखती है। बुखारी शरीफ की हदीस अगर आप पढ़ेंगे तो वहां यह मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक के बारे में फरमाया, लौला न शुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। किसी हदीस में आया इंदा कुल्ले मस्जिद, किसी हदीस में आया इंदा कुल्ले वुजू, किसी हदीस में आया इंदा कुल्ले सलात। हर नमाज से पहले, हर मस्जिद में जाने से पहले, वुजू बनाने से पहले। लेकिन मिसवाक की अहमियत जाहिर है, क्या है? लौला न शुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक। अगर मेरी उम्मत के ऊपर ये दुश्वार ना होता, देखिए दुश्वारी नबी अकरम को कैसी लग रही है। मेरी उम्मत पर अगर ये काम मशक्कत भरा ना होता, दुश्वार कुन ना होता, परेशानी का बाइस ना होता, तो मैं हुक्म देता कि वो हर नमाज से पहले मिसवाक करें। लअमरतुहुम, मैं उनको हुक्म देता। हुक्म फर्जियत पर दलालत करता है, यानी मैं मिसवाक को हर नमाज से पहले फर्ज कर देता। लेकिन इसलिए फर्ज नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये काम मेरी उम्मत के लिए दुश्वार कुन है। मिसवाक की अहमियत का अंदाजा तो आपको होगा ही। मरजुल मौत में मुब्तला है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ किताबुल जनाइज के अल्फाज तो ये कहते हैं कि आपकी आवाज बंद हो चुकी है, इशारों में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है, जो भी मांगते हैं इशारों में मांग रहे हैं। आपका सर अपनी चहेती बीवी हजरत आयशा सिद्दीका की रान के ऊपर है, और इसी बीच में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर तशरीफ ले आते हैं। अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के भाई तशरीफ ले आते हैं। फजर और जोहर की नमाज का दरमियानी वक्त था, और मजीद मुताला करना है तो रहीकुल मखतूम देख लीजिए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, अब्दुर्रहमान जब घर में तशरीफ लाए और नबी अकरम की आवाज बंद हो चुकी है, इशारे से हर काम बोल रहे हैं, इशारे से हर चीज की ख्वाहिश इशारे से कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर की मुंह में मिसवाक थी, वो मिसवाक करते हुए अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर आयशा सिद्दीका के भाई अब्दुर्रहमान की मिसवाक पर पड़ी, तो जिनकी गोद में सर रखे हुए थे इशारा करते हैं, आयशा ये मिसवाक मुझे करनी है। हजरत आयशा सिद्दीका ने वो मिसवाक ले ली अपने भाई से, और वो मिसवाक मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने शौहर को दे दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को अपने दांतों पर करना शुरू कर दिया, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि वो मिसवाक सही से नहीं कर पा रहे थे। वो कड़ी नजर आई, उसका कड़ापन नजर आया, तो आपने वो मिसवाक अपने मुंह से निकाल दी और हजरत आयशा से इशारा किया कि तुम इसको अपने दांतों से नरम कर दो, अपने दांतों से पहले कूच दो। हजरत आयशा ने अपने दांतों से उस मिसवाक को नरम कर दिया, कूच दिया, जिस पर वो हमेशा फखरिया अल्फाज में कहती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी वक्त में मुझे खुशी ये थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस दुनिया से उठाया तो मेरा लुआब अल्लाह के नबी के लुआब से मिल गया, मेरी झूठी मिसवाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। यानी आखिरी वक्त में मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मेरे मुंह की मिसवाक को अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया, ये शर्फ मुझे हासिल हुआ है। अम्मा आयशा हमेशा फखरिया अल्फाज, फखरिया लहजे में ये कहा करती थी कि मुझे ये खुश नसीबी नसीब हुई जो और किसी बीवी को नसीब नहीं हुई। जब अम्मी आयशा ने उस मिसवाक को नरम कर दिया तो अल्लाह के नबी ने उस मिसवाक को अपने दांतों से में ले लिया और करने लगे। मिसवाक करते करते अचानक हाथ की गिरफ्त कमजोर पड़ जाती है और मिसवाक नबी अकरम की दाढ़ी पर गिर जाती है।
اور آپ نے پانی سے بھرے ہوئے پیالے کے اندر اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالا. بخاری شریف کتاب الجنائز کے الفاظ یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پانی پہ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ ملتے جاتے, پھر پانی پہ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر اپنے بدن میں ملتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, ان للموت سکرات. موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی تکلیف ہے. یہ حالت تھی آپ کی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, صرف بتانا کا مقصد یہ ہے آخری وقت میں جب آپ کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو رہی تھی اس موقع پر بھی آپ نے مسواک کا اتنا خیال رکھا کہ آخری وقت میں بھی مسواک آپ نے کی ہے, اپنے دانتوں پہ رگڑی ہے, اپنے دانتوں کو مسواک سے آپ نے صاف کیا ہے, یہاں تک کہ مسواک آپ کی داڑھی پر گری, آپ کے سینے پر گری, اور آخری جملہ یہ کہتے ہوئے آپ کی زبان سے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, یہ کہتے ہوئے آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آخری موقع پر آخری وقت میں بھی آپ نے مسواک کو نہیں چھوڑا. اتنی امپورٹنٹ چیز, اتنی اہمیت کی حامل چیز, لیکن نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھو جو مومنوں کے ساتھ کچھ خاص ہے. اتنی امپورٹنٹ چیز آپ چاہتے تو فرض کر سکتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں نہیں, لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک, اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا, مشکل نہ ہوتا ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کا کرنا, تو میں ان کو ہر فرض نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا, بغیر مسواک کے نماز کو ناجائز قرار دے دیتا, مسواک کے بعد ہی نماز کو جائز قرار دیتا, میں مسواک کرنا ان پر فرض کر دیتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کام میری امت پر دشوار کن ہے. ظاہر ہے گاؤں دیہات کے لوگ تو پیڑ پہ چڑھیں گے, مسواک توڑ لیں گے, کر لیں گے, لیکن شہر والے کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے؟ اور آج کل دیکھ لیجئے بمبئی, دلی, لکھنؤ اور آپ کا حیدرآباد, دور دور تک درختوں کا پتہ نہیں چلتا ہے, دیہات جنگلوں کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ لوگ کہاں جاتے, مسواک کیسے کرتے, کیسے لاتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کو فرض نہ کرنا رحمت للمومنین, یہ مومنوں کے ساتھ, مومنوں کے لیے رحمت کا ایک حصہ ہے. یہ محبت تھی, یہ رحمت تھی نبی کی مومنوں کے ساتھ. اتنے مشفق اور اتنے مہربان نبی کی ہم قدر نہیں کرتے. یہاں سے ہم ٹرن لے سکتے ہیں, بہت سے واقعات ہمارے ذہن میں گونج رہے ہیں کہ یہاں سے ہم ٹرن لے لیں اور گھوم جائے دوسری طرف اور آ جائے اس میں اشارہ اصلاح معاشرے کا بھی, لیکن پھر وہی مجبوری ہمارے ساتھ, وہ بھی ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے. کیسی رحمت, کیا یہ رحمت کا ایک حصہ نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تھی اور زندہ دفن کر دی جاتی تھی, اور بعض صحابہ نے جب اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کی داستان جناب محمد رسول اللہ کو سنائی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا بس اب محمد کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے, اب برداشت نہیں ہوتا. پھر آپ نے حکم نافذ کیا, پڑھیے سنن نسائی, دیکھیے ابن ماجہ کی صفحات پر یہ منظر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نافذ کیا, اے عرب کے کافرو, اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے, اپنی بیٹیوں کا باپ بننے میں شرم آتی ہے, اپنی بیٹیوں کا باپ کہلانے میں شرم آتی ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے کسی کو اپنا داماد بنانے میں شرم آتی ہے, تو تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں ان تمام بچیوں کو مجھے دیتے جاؤ, میں ان کی پرورش کروں گا, میں ان کو پالوں گا, ان کو کھلاؤں گا, پلاؤں گا, بڑا کروں گا, اور ان کی شادیاں بھی کراؤں گا. میرے پیارے ساتھیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صنف نازک کے لیے
یہ حکم نافذ کر دیا تمہیں اگر ان لڑکیوں کا باپ بننے میں اور ان کا نکاح کرانے میں شرم آتی ہے تو مجھے دیتے جاؤ. اب یہاں پر ہماری بہنوں کو, ہماری ماں کو, ہماری قوم کی بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ جس نبی نے تمہیں زندہ دفن ہونے سے بچانے کے لیے عرب کے کافروں کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا ہو اور بھیک سی مانگی ہو کہ تمہارے گھر میں جتنی بچیاں پیدا ہوتی جائیں مجھے دیتے جاؤ, میں ان کی پرورش کرنے کے لیے تیار ہے. تم اپنے اس مشفق رسول کے ساتھ, اس مہربان نبی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے؟ معاشرے کے اندر تم رہتی ہو, کتنا موبائل چلاتی ہو, کتنا فون استعمال کرتی ہو, کتنا فیس بک چلا رہی ہو, کتنے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہو, کتنے کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کے ساتھ تمہاری دوستی چل رہی ہے. الغرض یہ تمام چیزیں بیان میں آ سکتی ہیں. یہاں پر بھی رسول کی رحمت کو اپنے سامنے تمہیں رکھنا پڑے گا کہ اس مہربان نبی نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا, اور تم آج اس نبی کی تعلیمات پر بلڈوزر چلاتی ہو, اپنے پیروں سے روندتی ہوئی چلی جاتی ہو. کیا تم نے سورہ مریم نہیں پڑھی؟ حضرت مریم کا واقعہ نہیں پڑھا؟ حضرت زکریا جب محراب میں داخل ہوئے اور وہ حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے, مریم کے پاس بے موسم پھل دے کے, سیب کا موسم نہیں تھا سیب دیکھا, جس پھل کا موسم نہیں تھا وہ بے موسم پھل دے کے, تو حضرت زکریا کو ڈاؤٹ ہو گیا, پوچھنے لگے انا لکی ھذا, کہاں سے آیا یہ سب؟ یہ پھلوں کا تو موسم نہیں ہے, پھر تیرے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ وہ بھی نیک تھی, ایک منٹ بھی نہیں لگایا. قالت ہوا من عند اللہ, آئے میرے سرپرست مجھے شک کی نظروں سے مت دیکھو, میری اوپر شک کی سوئی مت دوڑاؤ, یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں, اس میں کوئی میرا دخل نہیں ہے, نہ کسی لڑکے نے مجھے دیے, نہ کوئی بوائے فرینڈ تھا, نہ کوئی یہاں آنے والا تھا, یہ ساری نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں. جب حضرت مریم سے ان کے سرپرست سوال کر سکتے ہیں بے موسم پھل کیسے آیا, ان کا حساب لیا جا سکتا ہے. میری بیٹیوں, میری بچیوں اور میری بہنوں, میری قوم کی ماں اور بہنوں, سچ اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, وہ مریم جو آگے چل کر عیسیٰ کو جنم دیتی ہے, جب اتنی نیک خاتون کا حساب, اس کا پرسنل حساب جب اس کا سرپرست زکریا لے سکتا ہے, تو کیا تمہارے ماں باپ تم سے یہ حساب نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ کاپی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تم گھر سے 10 کتاب لے کے گئی تھی, یہ 11ویں کتاب تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے موبائل میں بیلنس نہیں تھا, تمہارے موبائل میں یہ بیلنس کہاں سے آیا؟ تم یہ رومال لے کر نہیں گئی تھی ہیڈ کرچیف, یہ رومال تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تم یہ نوٹ بک لے کر نہیں گئی تھی, نوٹ بک تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تمہارے اسکول کی چھٹی 12 بجے ہو جاتی ہے, تم 1 بجے گھر میں کیسے پہنچ رہی ہو؟ کیا یہ حساب و کتاب لینے کی ذمہ داری ایک باپ کی نہیں بنتی ہے؟ جب حضرت زکریا بے موسم پھل پر مریم سے حساب و کتاب کر سکتے ہیں, ان کا جائزہ لے سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں, تو کیا یہ باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں سے سب پوچھیں؟ میری بیٹی, تمہاری خالہ کا نمبر تمہارے موبائل میں تھا, تمہاری بہن کا نمبر تھا, تمہارے بھائی کا نمبر تھا, لیکن یہاں ایک فون آیا ہے یا کیا گیا ہے, یہ نمبر کس کا ہے, تم نے کس سے بات کی ہے؟ کیا یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اب اس سے آگے اگر ہم گئے تو پھر وہی بات ہوگی. یہاں ہو کیا رہا ہے؟ اور جو ابھی تک وہی تھا, یو پی, بہار, وہاں سب چل رہا تھا, لیکن اب دھیرے دھیرے یہ خرافاتیں ساؤتھ کے اندر بھی آ گئی, ادھر بھی چلی آئی. یہ حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے اور ہماری بچیوں کو برا نہیں ماننا چاہیے. باپ کبھی اپنی بیٹی کے لیے برا نہیں سوچتا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے, دیکھے, کیونکہ بیٹی کے جذبات کو جتنی ماں سمجھ سکتی ہے نہیں. ہم نے تربیت کون سی دی؟ امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے, صحابیہ کا, مسند احمد کے اندر, کہ ان کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی, ایک لڑکا بچہ پیدا ہوا ایک صحابی کے گھر. بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو اس بچے کی ماں اس بچے کی شرمگاہ پر پانی کا لوٹا ڈال دیا کرتی تھی, پانی لیا ڈال دیا. جب بھی اس بچے نے پیشاب کیا
تو मां ने पानी का एक बर्तन उस पर बहा दिया। वो सहाबिया का बयान है, जिस दिन मेरा बेटा चलने के लायक हुआ, पहला दिन था, खड़ा हुआ और चलने लगा, पहला दिन, और मेरी मां नजर रखे हुए है, मेरा बेटा पहला दिन जब अपने पैरों के बल खड़ा हुआ और चलने लगा और मेरे बच्चे को पेशाब लगा, तो मेरे बच्चे ने मुझसे पानी नहीं मांगा, बल्कि पानी का एक छोटा सा बर्तन उठाया और खुद पानी लेकर चला गया और बैठ गया। मां ये मंजर अपनी आंखों से देख रही है, बच्चे ने पेशाब किया और अपने छोटे नन्हे नन्हे हाथों से जिस तरह वो धो सका उसने धो लिया, जैसे पानी डाल सका उसने डाल लिया। मां चीख कर कहती, अल्लाह की कसम मेरी मेहनत कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम मेरी तरबियत रंग लाई, अल्लाह की कसम मैंने अपने बच्चे के सिलसिले में तरबियत का जो पहलू अपनाया था मैं उसमें कामयाब हो गई। मेरे भाइयों, इस मंजर को देखकर हमारी कौम की बेटियां बताएं, उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की है। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आप अपने बच्चे को बीए करा सकती हो, एमए करा सकती हो, एमफिल करा सकती हो, पीएचडी करा के डॉक्टर बना सकती हो, एमबीबीएस एमएस करा के सर्जन बना सकती हो, एमबीबीएस एमडी करके एक अच्छा डॉक्टर बना सकती हो, लेकिन जो तरबियत मां दे सकती है वो एमबीबीएस डॉक्टरों को स्कूलों में नहीं मिलेगी। बड़े बड़े पीएचडी करने वाले और बड़े बड़े डॉक्टरों को भी मैंने पैंट की चैन खोलकर गधे और कुत्तों की तरह खड़े होकर पेशाब करते हुए देखा है। यूनिवर्सिटियों में वो तरबियत नहीं मिलेगी जो एक मां दे सकती है अपने बच्चों को। मेरे प्यारे साथियों, इसलिए मां का किरदार और बाप का किरदार एक अहम रोल अदा करता है। नौजवान लड़कों के ताल्लुक से इस्लाह का एक पहलू यह भी होना चाहिए, जब मुल्क शाम के अंदर हजरत उमर फारूक के बेटे ने सड़े हुए खजूर और अंगूर से जब वो नबीज बन गई, नशा आ गया और उमर फारूक के बेटे ने वो नबीज पी ली मुल्क शाम के अंदर और उसको नशा आ गया। मुल्क शाम के गवर्नर हजरत आमर इब्ने आस ने उमर फारूक के बेटे को तलब किया और 40 कोड़े लगवा दिए, लेकिन जब मदीने में उमर फारूक को पता चला कि शाम के अंदर मेरे बेटे ने शराब पी ली थी, तो स्पेशल घोड़ा मदीने से भेजा और आमर इब्ने आस को एक लेटर लिखा कि मेरे बेटे को इस घोड़े पर जल्द से जल्द मदीना रवाना किया जाए। जब वो बेटा मदीने में तशरीफ लाता है, सोचा कि मेरे अब्बू को अवार्ड देंगे, कोई इनाम देंगे। बाप ने अपने बेटे को, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को उनकी मां से यानी अपनी बीवी से नहीं मिलने दिया। आते का इसको हिरासत में ले लो, बेटे को हिरासत में ले लिया गया। 4 जल्लाद मुतय्यन कर दिए थे। 4 जल्लाद पढ़िए अल फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की, 4 जल्लाद मुतय्यन कर दिए थे और 4 जल्लाद से कहा था मेरे बेटे को 10 कोड़े मारो, ये थक जाएगा। फिर दूसरा जल्लाद आए, वो 10 कोड़े मारे, फिर वो हट जाए। तीसरा जल्लाद 10 कोड़े मारे, 4 जल्लाद 40 कोड़े मारे। जब उन लोग कोड़े लेकर खड़े हो गए तो बेटे ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन है आप, ये कैसा इंसाफ है? मैंने शराब पी भी ली धोखे से, नबीज पी ली, मुझे मालूम नहीं था कि इसमें नशा आ गया है। अगर पी भी ली तो उसकी सजा अमर इब्ने आस ने मुझे दे दी। मैं 40 कोड़े मुल्क शाम के अंदर मैं खा के आ गया हूं, फिर मुझे यहां सजा क्यों दी जा रही है? एक जुर्म की डबल सजा कैसे दी जा रही है? एक जुर्म की डबल सजा मुझे क्यों मिल रही है? हजरत उमर फारूक कहते हैं मेरे बेटे, ये सजा मैं इसलिए दे रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हें 40 कोड़े पड़ चुके हैं, लेकिन मेरा दिल कहता है अमर इब्ने आस ने तुम्हारे साथ रियायत बरती होगी। वो 40 कोड़े जितनी जोर से मारना चाहिए उतनी जोर से नहीं मारे गए होंगे, न तो जल्लाद ने मारे होंगे न उन्होंने पड़वाए होंगे। इस बात की रियायत की गई होगी कि आप अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, इसलिए मुझे मेरा दिल कहता है कि वो कोड़े हल्के हल्के पड़े होंगे। आज मेरी आंखों के सामने वो 40 कोड़े तुम्हें दोबारा लगाए जाएंगे ताकि कोई रियायत न रहे। मेरे भाइयों, शराब एक बार वो भी धोखे से जब पी ली तो हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे की इस्लाह के लिए यह कदम उठाया। आज हमारे माँ बाप, आज हम जैसे लोग अपने बेटों की इस्लाह के लिए कौन सा कदम उठाए हुए हैं? आपने कभी अपने बेटों से पूछा रात के 12 बजे के बाद तुम घर पे आते हो क्यों?
कहां रहते हो? इस वक्त तक तुम कहां थे? आपने कभी अपने बेटे से पूछा ये रात के 12 बजे तक ये मोबाइल क्यों चलता है? ये जियो और एयरटेल की तरफ से 2GB सिम जो मिल रहा है भरपूर और जो धड़ाधड़ चल रही है उसकी स्पीड, ये तुम कहां इस्तेमाल करते हो? क्या क्या चीजें देखते हो? किन चीजों में ये 2GB, ये जो 2GB रोजाना, ये कहां तुम इस्तेमाल कर रहे हो ये डाटा? कभी आपने अपने नौजवान बेटों से, कभी आपने अपनी औलाद से इसका हिसाब किताब लिया? नहीं। फिर सवाल करते हैं क्या मौलाना साहब तकरीर में ऐसी बात बोलिए, माँ बाप का क्या मकाम है और क्या दर्जा है? अब बुढ़ापे में देख रहा कि मेरी औलाद बिगड़ चुकी है, मुझे पूछ नहीं रही है, तो अब मौलवियों से तकरीरें करवाई जा रही हैं, माँ बाप की फजीलत बताओ। आपने कभी किया? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप आया, अपने बेटे की शिकायत लेकर कहा कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता और मेरी नाफरमानी करता। बुलाया, इधर आओ। बेटे को बुलाया गया, बहुत डांटा, सख्त सो सब कुछ कह डाला। बेटे ने कहा हो गया? कहा अब मैं कुछ बोलूं? कहा जी। कहा कि बेटे का भी कुछ हक है कि नहीं है बाप के ऊपर? कहा हाँ है। कहा क्या? कहा पहला हक यह है कि जब वो पैदा हो तो उसका नाम अच्छा रखा जाए। दूसरा हक यह है कि जब वो 7 दिन का हो जाए तो उसका अकीका किया जाए। तीसरा हक यह है कि जब बच्चा जवान हो जाए तो दीनदार लड़की के साथ उसका निकाह कर दिया जाए। कहा पूछो मेरे बाप से इन तीनों कामों में से कौन सा काम किया है? उसने नाम बताया एक, जिसका उर्दू तर्जमा होता खटमल। ये नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन मेरा अकीका भी नहीं किया और मेरी शादी एक ऐसी बददीन औरत से करा दी है जो मुझे ना मेरे माँ की खिदमत करने देती है ना बाप की। मेरा क्या कसूर है? इसके बाद हजरत उमर फारूक ने फिर बाप की तरफ रुख किया, कहा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या तवक्को और उम्मीद रखते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा हक अदा करेगी? तसव्वुर करो, जब मामून रशीद का इताब आया तो फजल बरमकी और याहिया बरमकी, बाप और बेटे दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल में बाप बूढ़ा हो चुका था, बाप को नमाज पढ़ने के लिए ठंडा पानी नुकसान देता था, तो उसका बेटा भी जेल में था। तांबे के एक लोटे में पानी भरकर ईशा की नमाज के बाद, समझ लो ये तांबे का लोटा है और इसमें पानी भरकर ईशा की नमाज के बाद बेटा अपने पेट से कपड़ा उठाकर उस पेट से लोटे को, इस बंधने को लगा लेता था ताकि फजर की नमाज तक मेरे पेट की गर्मी से इस तांबे के अंदर लोटे में जो पानी है उसमें कुछ हरारत आ जाए, कुछ गर्मी आ जाए। जब फजर की नमाज का वक्त होता था तो वो अपने उस लोटे को अपने बाप को दे दिया करता था, वो जल्दी से वुजू बनाओ कहीं पानी ठंडा ना हो जाए। ऐसी नेक औलादें भी इस दुनिया में गुजरी हैं मेरे भाइयों। आज ऐसी तवक्कुआत कौन बाप अपनी औलाद से लगा सकता है? कहां लाया जाए इस्लाह का? किन किन चीजों की इस्लाह की जाए? कहां गई ये सब, ये वफादारी की और फरमाबरदारी की ये शक्लें कहां चली गई? हम अपनी औलाद का हक अदा हम नहीं कर रहे तो औलाद आज हमको भी नजरअंदाज किए हुए है। ये तो जिम्नी तौर पर दो बातें आई, इसलिए कि यहां जब हम आए और खुद कुर्सी खिताबत पर बैठे तो हमारे कान में कह दिया गया था कि मौलाना साहब ख्वातीन भी आई हुई हैं, जरा इनका भी ख्याल रखना, वरना इस मौजू के अंदर हम इसको लाना नहीं चाह रहे थे। इतनी सी बातें आ गई। चलिए, जो मरकजी मौजू है उसका थोड़ा सा हिस्सा इस प्रोग्राम में शामिल हो गया, इस तकरीर में, इस खिताब में शामिल हो गया। आइए, बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के साथ बड़ा मेहरबान है। मिसवाक वाली मिसाल आपने देख ही ली है, एक दूसरी मिसाल भी आपके सामने रख देता हूं। बुखारी किताबुन निकाह के वो अल्फाज आपने देखे होंगे। 3 सहाबियों की एक जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने जाती है और पूछते हैं ये सहाबा, अल्लाह के नबी कितना अमल करते थे, कितना सोते थे, कितना खाते, कितना पीते, कितना इबादत करते। हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। ये लोग बाहर निकले और कहा अल्लाह के नबी, कहा हम, रसूल तो बख्शे बख्शाए, वो तो जन्नत में जाएंगे ही, वो नमाज भी ना पढ़े तब भी जन्नती, हमें तो इससे भी ज्यादा अमल करना चाहिए। 3 सहाबा थे, तीनों ने 3 बातें कही। कहा सही कह रहे हो। एक ने क्या कहा? इन्नी असूमुन नहार, मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। वला तुरुकू,
अबदा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दिन में रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी आज के बाद कोई रोजा तर्क नहीं करूंगा, हर दिन रोजा रखूंगा नफली, हर दिन, कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे सहाबी ने कहा उसल्लिल्लाइल, आज के बाद मैं पूरी रात इबादत करता रहूंगा, रात भर नमाजें पढ़ूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी सोऊंगा नहीं, कभी सोऊंगा नहीं। एक ने कहा मैं दिन भर रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। दूसरे ने कहा मैं रात भर इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कभी तर्क नहीं करूंगा, कभी सोऊंगा नहीं। तीसरे ने कहा अच्छा, रात तुमने ले ली, दिन तुमने ले लिया। तीसरे ने कहा कि मैं दिन में रोजा भी रखूंगा और रात में नमाज भी पढ़ूंगा, और मैं अपनी बीवियों से अलग रहूंगा, उसके करीब नहीं जाऊंगा। मैं निकाह नहीं करूंगा, मतलब मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। बीवी के करीब जाओ, फिर नहाओ, फिर बच्चे हो जाएं तो उन झमेलों में पड़ो। आज के बाद मैं निकाह ही नहीं करूंगा, यानी शादी नहीं करूंगा या बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बात कही। रात भर क्रिकेट देखने वालों और पूरी पूरी रात मैदान में लाइटें जलाकर क्रिकेट खेलने वालों, सुनो। पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड में गुजार देने वालों, सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ कि उन तीनों सहाबियों ने ऐसा ऐसा कहा, तो आप उनके पास गए और आपने फरमाया अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज, क्या तुम ही वो लोग जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? हाँ, साहबा दिल के बहुत साफ थे। हाँ, हम ही ने कहा है। आपने कहा कि तुम अल्लाह से ज्यादा डरते हो या मैं? नहीं, आप ज्यादा डरते हैं। अच्छा ये बताओ, अल्लाह का खौफ, तो अल्लाह का तकवा तुम्हारे अंदर ज्यादा है या मेरे अंदर ज्यादा है कि नहीं आपके अंदर ज्यादा है? फरमाया जब मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरता हूं तो मेरा हाल तो यह है कि मैं इतना सोता हूं और रात की 2/3 नींद पूरी करने के बाद आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत करता हूं। मैं इतना रोजा रखता हूं, इतना छोड़ देता हूं, मैं अपनी बीवियों से भी मिलता हूं और उनको नजरअंदाज भी करता हूं, तर्क भी करता हूं, यानी बीवियों का हक भी अदा करता हूं। कभी रोजा रखता भी हूं नफली और कभी छोड़ भी देता हूं। हाँ, मैं रात भर सोता भी हूं और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी करता हूं। यही मेरा तरीका है। बीवी का भी हक अदा करता हूं, नफली रोजे भी रखता हूं, रात में इबादत भी करता हूं, सोता भी हूं, आंख का हक भी अदा करता हूं, बीवी का हक भी अदा करता हूं, सबके हुकूक का ख्याल रखता हूं। फिर आपने फरमाया यही मेरा तरीका है, यही मेरा रास्ता है। फमन रगिबन सुन्नती फलैस मिन्नी, जिसने मेरे इस तरीके से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे इस तरीके से रूगर्दानी की, जिसने मेरे इस तरीके से इन्हिराफ किया, फलैस मिन्नी, वो मुझ में से नहीं। रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद मुझ में से नहीं, दिन भर रोजा रखने के बावजूद मुझ में से नहीं। गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल की ये रहमत नहीं तो और क्या है कि आपने अपनी उम्मत को पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है, हमेशा मुस्तकिल रोजा रखने से मना कर दिया है। जबकि रोजा रखना एक अच्छी इबादत है, रात भर इबादत करना एक अच्छा अमल है। लेकिन नौजवानों गौर करो, जब रात भर जाग कर इबादत नहीं की जा सकती है तो रात भर जाग कर मैच खेला जा सकता है, रात भर जाग कर क्रिकेट खेला जा सकता है, रात भर जाग कर कैरम बोर्ड खेला जा सकता है, रात भर जाग कर अपने यार और दोस्तों के साथ मटर गश्ती की जा सकती है। जब रात भर जाग कर इबादत नहीं की जा सकती है और इबादत करने वाले को कह दिया कि अगर रात भर जाओगे तो मुझ में से नहीं, यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद मुझ में से नहीं। हम और आप गौर तो करें कि कहां आज हमारी नौजवान नस्ल जा रही है। अगर देखा जाए तो इस वाक़े को भी इस्लाह में ले सकते हैं, हम अपनी इस्लाह करें। ये नबी की रहमत नहीं तो और क्या है, ये रहमत का तकाजा है कि आप जानते थे कि दिन भर रोजा रखेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, फिर ये कारोबार कैसे करेंगे, और जब कारोबार नहीं करेंगे तो अपनी बीवी और बच्चों को खिलाएंगे कैसे, ये रात भर जब नमाज ही पढ़ते रहेंगे और सोएंगे नहीं तो दिन में ये काम कैसे करेंगे। हर चीज इनकी डिस्टर्ब हो जाएगी। मेरे भाइयों, अतिब्बा से पूछो, डॉक्टर से पूछो, वो पहले तमाम बीमारियां पूछने के बाद कहता है क्या रात में नींद पूरी आती है, सोते हो या नहीं।
خوشگوار زندگی کو گزارنے کے لیے اور اچھی صحت و تندرستی کے لیے نیند بھی پوری پوری لینا ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا رات بھر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں کو مخصوص الگ کر دیا, جیسے رمضان کی طاق راتیں, شب قدر جس کو کہا جاتا ہے. ایک سال میں اگر چند راتیں جاگ لی جائیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں, لیکن روزانہ اس کو معمول بنا لینا اور مستقل اس پر قائم ہو جانا, اس چیز سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے منع کیا. یہ نبی اکرم کی رحمت تھی, رحمت. کتنے مہربان ہے وہ ہمارے اوپر. آئیے ایک اور واقعہ سناؤں. بخاری شریف کی حدیث کے اندر بہت تفصیل سے یہ واقعہ آیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی, بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو, اور وہاں سے پھر آپ معراج پہ گئے ہو. پہلے آسمان کے نبی سے ملے, دوسرے آسمان پہ نبی ملا, اس سے ملے, تیسرے پہ ملے, چوتھے پہ, پانچویں پہ, چھٹے پہ, سات. جب سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے, وہاں سے جبرائیل الگ ہو گئے, جنت جہنم سب کا معائنہ کر کے آئے. میں اس کو لپیٹتے ہوئے پورا واقعہ بیان نہیں کر پاؤں گا. جب لوٹتے ہوئے وہاں سے جب آئے تو اللہ رب العالمین نے وہیں پر نبی اکرم کو ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ تھا 50 وقت کی نماز کا. بڑے خوش تھے اللہ کے رسول. یہاں جملہ دیکھیے گا, بڑے خوش تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوٹتے ہوئے آئے اور چھٹے آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ملا ہے آپ کو تحفہ, آپ کے رب نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہم پر, ہماری امت پر فرض کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں, 50 وقت کی نماز. آپ سے زیادہ اس سلسلے میں علم رکھتا ہوں, مجھے تجربہ ہے, کیونکہ ہم پر بھی نمازیں فرض کی گئی تھی اور میری امت نے کتنی پڑھی کتنی نہیں پڑھی میں جانتا ہوں. اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے, اپنے رب کے پاس دوبارہ جائیے اور کچھ کم کرائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں, پڑھ لے گی میری امت 50 وقت کی نماز. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں جا رہے ہیں. یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے, آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. امت کا نام سنا, اللہ اگر یہ 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی تو جہنم میں جائے گی, میں کیسے گوارا کر لوں گا یہ دیکھنا کہ میری امت جہنم میں جائے گی. موسیٰ نے کہا جاؤ, کہا نہیں 50 وقت کی پڑھ لے گی. جب کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی, مجھے تجربہ, امت کا نام سنا, چل دیے. اللہ نے کہا کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا اللہ زیادہ ہیں. اوہ ڈو یو وانٹ ڈسکاؤنٹ, کنسیشن چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کم ہو جائے تو اچھا ہے. جاؤ 40, 10 کم کر دی. آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی ہو گئی؟ کہا 40. کہا یہ بھی زیادہ ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی جملہ کہتے ان امتک لا تطیق. بخاری کے اندر دیکھتے جائیے, ان امتک لا تطیق, آپ کی امت میں طاقت نہیں ہے, نہیں پڑھ پائے گی. نہیں, مجھے آپ سے زیادہ تجربہ ہے. پھر گئے, اللہ یہ بھی زیادہ. اچھا چلو 10 اور کم کر دے رہا ہوں, 30. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. دیکھیے اللہ کے رسول اللہ جتنی کر دے رہا وہ لے کے چلے آ رہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے, لیکن امت کا تجربہ موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. جب نیچے آئے چھٹے آسمان پر, اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب تو بہت کم ہو گئی ہوں گی. ہاں بہت کم ہو گئی ہیں, 20 کم ہو گئی, 30 ہی رہ گئی ہیں. یہ بہت کم ہو گئی ہیں, 20 ہی کم ہوئی اور تم کہہ رہے ہو بہت کم. نہیں ایک بار اور جاؤ. ارے موسیٰ ٹھیک ہے, بار بار کتنا بار جاؤں؟ ارے جاؤ, رب بہت مہربان ہے. نہیں اب نہیں جاؤں گا. ان امتک لا تطیق, اچھا لگے گا, آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. پھر کہا آپ کی امت طاقت نہیں رکھ سکتی. اچھا, امت کا در رحمت دیکھو, امت کا نام سنتے چلے جاتے.
اللہ یہ بھی زیادہ ہیں، اچھا جاؤ 10 اور کم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں۔ اے موسیٰ بار بار بھیج رہے ہو؟ کہا اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں جانتا ہوں۔ پھر گئے 10۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 10۔ کہا بس تم اس کو بس کہہ رہے ہو؟ کہا موسیٰ اب نہیں جاؤں گا۔ بخاری کے الفاظ میں موسیٰ اب نہیں جاؤں گا، 10 پڑھ لیں گی میری امت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی اور میری امت 2 وقت کی بھی نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اچھا پھر چلے گئے۔ اللہ موسیٰ کہہ رہا کہ میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اور کم کر دو 5، ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں محنت کروں گا، 5 تو پڑھ ہی لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور چلے جاؤ۔ یہاں اللہ کے نبی قسم کھا لیتے ہیں کہ موسیٰ مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، 50 سے 5 رہ گئی، انشاءاللہ میری امت پڑھ لے گی، محنت کر، اب میں بار بار نہیں جاؤں گا، کتنی بار جاؤں؟ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے۔ جیسے ہی محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، وہاں غیب سے آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے، اب میں نے 5 وقت کی نمازیں تم پر، تمہاری امت پر میں نے فرض کر دی ہیں، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن تم شرما گئے، تمہیں میری رحمت پر، تمہیں میری مہربانی کا علم نہیں ہوا، میری رحمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکے۔ اے محمد جب تم نے قسم کھا لی کہ اب میں نہیں جاؤں گا تو میں نے بھی اب تمہارے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کر دی، جاؤ۔ مہر لگ گئی۔ اچھا کتنے لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے، اللہ کے نبی کتنا اچھا ہوتا، بلکہ بہت سے کہہ رہے ہوں گے کیا ہو گیا ایک بار اور چلے گئے ہوتے تو کیا ہوتا، 3 اور کم ہو جاتی، 2 ہی رہ جاتی، صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر 2 بھی رہ جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 بھی نہیں پڑھتا، اور 5 سے فرض ہو گئی تو پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور بتاؤ ایمانداری کے ساتھ ایسے لوگ دنیا میں ہے نہیں، پڑھنے والے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بھی جو نوافل پڑھنے کا موقع ملتا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور نہ پڑھنے والے 2-3 ٹائم تو چھوڑو، جس کو نہیں پڑھنا وہ آج جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو جمعہ تک نصیب نہیں ہوتا ہے، عید اور بقرعید کی نماز بھی اس کو نہیں نصیب ہوتی ہے۔ میرے بھائیو جس کو نہیں پڑھنا وہ جمعہ بھی نہیں پڑھے گا، عید بقرعید بھی نہیں پڑھے گا، اور پڑھنے والے تو 5 وقت کی نماز بھی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بار بار آ رہے ہیں، اور جب سن رہے ہیں کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی تو بار بار جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ امت کے اوپر رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا خاص ہے، رحم و کرم کا، مومنوں کے اوپر وہ خاص مہربان ہیں، مومنوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے۔ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بھی بخاری کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی کو دنیا میں ایک اختیاری دعا دی تھی کہ میں تمہاری اور دعائیں قبول کروں یا نہ کروں، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم جو مانگو گے تمہیں ملے گا، اختیار دیتا ہوں، تم مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے نبیوں نے جلدی کی، یعنی دنیا میں جس نبی سے کوئی اختیاری دعا دی گئی اس نے دنیا میں مانگ لیا۔ پھر اللہ نے جب مجھے نبی بنایا تو مجھے بھی اختیاری دعا دی گئی، اور مجھ سے بھی کہا گیا کہ ایک دعا تو میں ہر حال میں تمہاری سنوں گا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے اختبأت دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں دنیا میں نہیں مانگوں گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اختیاری دعا دی کہ مانگو، تو اللہ کے نبی نے ہم سے مشورہ کیا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، میں کیا مانگوں یا نہ مانگوں؟ تو اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کتنے دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقے رہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے ہی رہا تو مانگ لیجئے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں آج اختیاری دعا مانگ لوں اور اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اس احد پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے، تو اللہ کی قسم یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ چلے۔ لیکن عائشہ میں مانگوں گا نہیں، یہ زندگی کے چند دن ہیں جو گزر جائیں گے تکلیفوں کے ساتھ، بھوک و پیاس کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پھر پریشر بنایا، جب اللہ اختیار دے رہا تو مانگ کیوں نہیں لیتے؟ اس میں غلط کیا ہے جب اللہ آپ کو دے ہی رہا ہے؟ فرمایا عائشہ نہیں، اختبات دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر آپ کی مرضی، لیکن اما عائشہ پوچھتی ہے کہ آخرت میں آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سنیے نوجوانوں، سنو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، میری امت بھی پریشان حال ہوگی، حساب و کتاب بھی ہو چکا ہوگا، بہت سے لوگ جہنم کے کنارے بھی کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس موقع پر مجھے سفارش کرنے کا حق بھی دے گا، میں سفارش بھی کروں گا، لیکن اس موقع پر میں اللہ رب العالمین سے عرض کروں گا الہ العالمین، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، میں باقی رہ گیا، میں نے دنیا میں دعا نہیں مانگی۔ اے اللہ آخرت میں مجھے اجازت دے، میدان محشر میں مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے وہ دعا مانگوں جو اختیاری دعا ہے، آج تو مجھے موقع دے، پھر اللہ کی طرف سے مجھے اجازت ملے گی، ہاں اختیاری دعا تمہاری باقی ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کیا مانگیں گے آپ؟ فرمایا شفاعۃ لامتی، عائشہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا کہ مانگو تو میں اپنی امت کی شفاعت مانگوں گا، اپنی امت کی شفاعت کا حق مانگوں گا، جو گناہگار ہیں ان گناہگاروں کے لیے شفاعت کروں گا اور کہوں گا یہ حق مجھے ملنا چاہیے، پھر اللہ مجھے حق دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم کا یہ معاملہ بھی رحمت للمومنین، یہ مومنوں کے ساتھ رحمت کا تقاضا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے ساتھ رحمت کو اجاگر کر رہا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہ مانگا ہو، اختیار ہونے کے باوجود نہ مانگا ہو، اور کہا ہو کہ اگر کہہ دوں تو سونے کا پہاڑ، یہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، جہاں میں چلوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، دنیا بھی ساری تکلیفیں میری دور ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا، اے اللہ جب تک تو دنیا میں مجھے زندہ رکھ، مسکین بنا کے زندہ رکھنا، اے اللہ جب مجھے موت آئے اس دنیا میں تو حالت مسکینی میں آئے، مسکین بن کی حالت میں مجھے موت آئے، اور قیامت کے دن جب تو مجھے اٹھائے، جب ہمارا حشر کرے تو مسکین ہی بنا کر اٹھانا۔ میرے پیارے ساتھیو، دنیا میں مسکین بن کر رہنا گوارا کر لیا، لیکن اس اختیاری دعا کو چھوڑ دیا، نہیں مانگا، صرف اپنی امت کے خاطر کہ قیامت کے دن جب میرے امتی گناہگار جب جہنم کے دروازے پر ہوں گے اس موقع پر میں اللہ سے مانگوں گا اے اللہ میری اختیاری دعا باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اجازت دے گا تو اس موقع پر میں اپنے رب سے کہوں گا، کیا کہوں گا؟ اجازت ملے گی، شفاعت لامتی، میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ یہ رحمت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں کے ساتھ۔ کیسے کیسے منظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ حدیث کے صفحات پڑھیں گے، کھولیں گے، دیکھیں گے نبی اکرم کی رحمت مومنوں کے ساتھ کیسی رہی۔ ایک صحابی ہیں، ابو داؤد پڑھیے، تیر لپیٹے ہوئے ہیں، چند تیر لپیٹے ہوئے ہیں، ان کو باندھے ہوئے ہیں،
تیر میں ایک نوکدار سرا ہوتا ہے نا, وہی چھوڑا جاتا ہے اور وہی مارا جاتا ہے, تو وہ ایسے لے کر جا رہے ہیں. اذان کی آواز آ رہی ہے, یہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہاتھ ہلاتے ہوئے جا رہے ہیں, اور تیروں کا سرا آگے کی طرف ہے, ایسے جا رہے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ابو داؤد کے صفحات پر منظر دیکھیے, جیسے اللہ کے نبی مسجد میں داخل ہوئے, جیسے یہ صحابی تیر لے کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور صحابہ مسجد میں آ ہی رہے تھے نماز کے لیے. نبی اکرم نے ان کے ہاتھوں میں تیر دیکھے اور تیر کے سرے بڑے نوکیلے دیکھے, تو اللہ کے نبی کی نظر جب اس صحابی پر پڑی تو فرمایا, ان تیروں کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو. اے صحابی رسول, ان تیروں کے سروں کو مضبوطی سے پکڑ لو. کئی لا تخدش مسلمن, کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. ان تیروں کا اگلا سرا کسی مسلمان کے چبھ نہ جائے. غور کیجئے, نبی اکرم نے ان تیروں کو دیکھا اور صحابہ جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کو دیکھا, تو کیا فرمایا, ان کے اگلے والے حصے پر اپنا ہاتھ رکھ لو, یعنی ان کو مٹھی سے پکڑ لو. ایسے جو چل رہے ہو آگے کا حصہ لے کر, یہ تیر کسی مسلمان کو چبھ نہ جائے. کئی لا تخدش مسلمن, یہ تیروں کا اگلا حصہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ رحمت کا؟ نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی صحابی کے ہاتھ سے ہلنے کی وجہ سے کسی مسلمان کے تیر چبھ جائے. جو نبی ایک تیر کی ہلکی سی چبھن کسی مسلمان کو ہو جائے تو یہ گوارا نہیں ہے. اس نبی کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پسٹل اٹھا لے, بندوق اٹھا لے, چھری اٹھا لے, چھری لے کر اس کی طرف دوڑ جائے, اس کو مارے اور اس کو قتل کر دے. میرے بھائیوں, یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو گوارا ہوگا؟ ہلکا سا زخم دینا گوارا نہیں ہے, تیر کا ایک کنارہ لگ جانا گوارا نہیں ہے. میرے بھائیوں, پھر کسی مسلمان کی کوئی مسلمان جان لے لے, یہ کیسے گوارا ہوگا؟ یہ کیسے اس نبی کی رحمت کو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے کہا تمہاری تکلیف محمد رسول اللہ پر شاک گزرتی ہے. تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد جناب محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے. تمہیں جب کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا احساس, اس کا درد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے. ہاں, وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں, وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے اللہ کے رسول, مجھے مرگی کی بیماری ہے, مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے. میں مرگی کا دورہ جب پڑتا ہے تو میں زمین کے اوپر گر جاتی ہوں. اے اللہ کے نبی, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے. فدع اللہ لی, اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. اللہ کے نبی نے اس عورت کے فائدے کو ملحوظ رکھا, فرمایا اے خاتون, تیرے لیے میرے پاس دو آپشن ہے, تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں اللہ سے, اور اللہ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا. میں دعا کر دیتا ہوں اور تو اس بیماری سے نجات پا جائے گی. یہ پہلا آپشن ہے, لیکن جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تم اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جا سکتی ہو. ہاں, دوسرا آپشن یہ کہ میں تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتا ہوں. یہ بیماری جو تمہیں ملی ہوئی, اس بیماری میں تم رہو اور صبر کرو. مرگی کی جو بیماری تمہیں ملی ہے, اس بیماری میں تم صبر کرو, صبر کرو اور معاملہ اللہ کے اختیار میں چھوڑ دو. ہاں, اگر صبر کیا اور اس بیماری میں صبر کرتے کرتے تمہارا انتقال ہو گیا, اس بیماری میں اگر تم اللہ کو پیاری ہو گئی, تمہارا انتقال ہو گیا, لکل جنت, تو تیرے لیے جنت ہوگی. اس بات کی گارنٹی میں دے رہا ہوں. دونوں آپشن بتا دیے. پہلا آپشن, میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی, لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. دوسرا آپشن, میں دعا نہیں کرتا ہوں, اس بیماری میں صبر کرو, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا. اس عورت نے کہا اللہ کے رسول, پھر دوسرا آپشن ٹھیک ہے, میرے لیے دعا مت کیجئے, میں جنت چاہتی ہوں, میں اس بیماری میں صبر کروں گی, لیکن اتنی دعا تو کر ہی دیجئے اللہ سے کہ جب میں زمین پر گروں تو میرا سطر نہ کھلے, میری شرمگاہ نہ کھلے, میں برہنہ نہ ہو جاؤں, میں ننگی نہ ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے, میں یہ دعا کر دیتا ہوں, اور اللہ کے رسول نے یہ دعا کر دی. تو آپشن بتا دیا اور فائدہ بھی بتا دیا کس میں ہے. یہ آپشن ہے دعا کر دوں گا, یہ ہوگا.
لیکن دعا نہیں کرتا ہوں، دوسرا آپشن صبر کرتی ہو اور انتقال کر جاتی ہو تو تمہیں جنت ہے۔ وہ تمہارے فائدے کے بڑے حریص ہیں، وہ تمہارے منفعت، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن کی اس آیت سے ہم نے یہ واقعہ ملا کر ٹچ کر دیا اور بتا دیا کہ کیسے کیسے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دیکھنا چاہتے تھے، اور ہمارے فائدے کے خواہش مند ہر وقت ہمیں فائدہ ملے، اور جتنی بھی دعائیں بتائیں وہ ہمارے فائدے ہی کے لیے بتائیں۔ سوتے وقت بستر پہ جاؤ تو یہ پڑھ لو، صبح اٹھو تو یہ پڑھو، ان تمام دعاؤں میں ہمارا فائدہ ہی تو ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ غور کرو، یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس لیے ہمارے نبی ہمیں بتلا رہے ہیں۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، بخاری کے الفاظ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، جنت کا خزانہ کون لینے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا قل لا حول ولا قوت الا باللہ، اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں۔ مومنوں کے ساتھ بڑا رحم کا معاملہ ان کا کچھ خاص ہے، مومنوں کے لیے کچھ خاص ہے۔ یہ خاص واقعات ہی تو تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص گھر کے اوپر کھلی چھت میں نہ سوئے، کھلی چھت، اگر اس پر مڈیر نہ بندی ہو، اس پر دیوار نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ گرمیوں میں بہت سے لوگ گھر کی چھت پہ سوتے ہیں نا، اور کھلی ہوئی ہے، کوئی دیوار کھڑی نہیں ہے، سو رہے ہیں، اچانک کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا، اٹھ کے بھاگے، پتا چلا گرے 3 منزل نیچے اور مر گئے، پھٹ گیا سر، مر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر کی کھلی چھت پر اگر کوئی آدمی سو رہا ہے تو میں بری ہوں اس کی موت سے، میں بری ہوں، میں بری ہوں۔ میرے بھائیو، آپ نے منع کیا ہے کہ گھر کی کھلی چھت پر آپ ایسے نہ سوئیں جب تک کہ اس کی منڈیر نہ باندھ دی جائے۔ میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرا کوئی امتی گھر کی چھت پر سو رہا ہے اور کھلی چھت پہ سو رہا ہے، رات میں ڈر گیا، اٹھ گیا، چلنے کی بیماری ہے، اٹھا اور اندھیرے میں دیکھ نہ سکا اور نیچے گر گیا اور مر گیا۔ یہ رحمت نہیں ہے نبی کی تو اور کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ یہ رحم کا کچھ عجیب معاملہ، کچھ خاص معاملہ ہے۔ میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ جھاڑ پھوس کے مکان ہوا کرتے تھے اس وقت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص تم میں سے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب اپنے بستر پہ آیا کرے اور اپنے بستر پہ سونے جائے تو سونے سے پہلے وہ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے۔ میرے نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے کوئی آدمی آیا اور وہ نیند میں اور آ کر ایسے ہی لیٹ گیا اور دیوار سے یا اوپر کی چھت سے کوئی چھپکلی گری یا کوئی خطرناک جانور، کوئی زہریلا جانور اس بستر پہ پڑا ہوا ہے اور آدمی اس پر آتے ہی نماز کے بعد لیٹ گیا اور وہ بچھو اس کو ڈنگ مار دے، وہ زہریلا جانور اس کو کاٹ لے اور وہ مر جائے اس کے زہر سے۔ میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے۔ حکم دے رہے ہیں بستر پہ جاؤ تو بستر پہ سونے سے پہلے تم اس بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ جھاڑنے کے لیے کوئی کپڑا نہ ملے تو اپنے لنگی تہمت جو پہنتے ہو اسی کے کونے سے اس بستر کو 3 بار جھاڑ لو، اس کے بعد سویا کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی کی رحمت اس بات کو بھی گوارا نہیں کر رہی ہے۔ فرمایا جب تم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، جب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر جب تم لیٹنے کے لیے جاؤ، وطفی مصباحک، تو تم اپنے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو، چراغ کو بجھا دیا کرو۔ اس زمانے میں چراغ تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ کو بجھا دیا کرو، حکم وہی نافذ ہوگا۔ نبی اکرم کے زمانے میں ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آئی ہے، نبی اکرم کے زمانے میں ایک صحابی کے یہاں چراغ جل رہا تھا اور پورے کے پورا گھر سو رہا تھا۔ ایک چوہیا نکلتی ہے اور اس چوہیا نے چراغ کی بتی کو اپنے منہ سے کھینچ لیا
اور کھینچتے ہوئے لے گئی اور گھر کے ایک کونے تک لے گئی. گھر کے اس ایک کونے میں کوئی کپڑا پڑا ہوا تھا, اس کپڑے نے آگ پکڑ لی اور دھیرے دھیرے پورے کا پورا گھر جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا, پورے کے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور وہ صحابی اسی میں جل گئے, ان کے بچے بھی جل گئے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ کو اس کا علم ہوا, نبی کی رحمت نے گوارا نہیں کیا, فرمایا وقفی مصباحک, جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو چراغ بجھا دیا کرو. محمد رسول اللہ کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میرا امتی جلتا ہوا مصباح چھوڑ کر سو جائے اور رات میں ہوا تیز چلے اور مصباح اور چراغ اڑ جائے, یا کوئی جانور چراغ کو لے جائے, یا چراغ کی لو تیز ہو جائے اور آگ پکڑ لے اور میرا امتی اسی آگ میں جل کر مر جائے. میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے, میرے نبی کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب ہم اندازہ لگائیں ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ لائٹ سے بھی خطرہ ہے, اچانک وولٹیج ہائی ہوئے اور شارٹ ہو گیا اور اس کی چنگاری نکلی اور گھر میں کسی کپڑے میں یا بستر پہ گری اور آگ پکڑ لی. اس لیے چراغ بجھانے کا حکم لائٹ بجھانے پر بھی نافذ ہوگا, لہذا لائٹ بجھا کر سونا چاہیے. اور ہاں, نہیں بھی ہوگا تو کم سے کم فضول خرچی سے تو آپ بچیں گے. فضول خرچی تو نہیں ہوگی. آپ سو رہے ہیں اور لائٹ جل رہی ہے, بہت سے لوگوں کو لائٹ ہی میں نیند آتی ہے اور بہت سے لوگوں کو بغیر لائٹ کی, لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم اپنی جگہ پر ہے. تو یہ نبی کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا امتی چراغ جلا کر سوئے اور رات میں آگ لگ جائے. تو میرے بھائیوں, ایک مختصر سی اسپیچ سہی, ایک گھنٹہ سوا گھنٹے کی تقریر سہی, لیکن اتنی کافی ہے کیونکہ رات کے 11:15 بج چکے ہیں اور حقیقت میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور کل سے ابھی تک کچھ بھی نہیں سو سکا ہوں, 1 گھنٹہ بھی سونے کو صحیح سے نہیں ملا. اور گاڑی میں کیا نیند آتی ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں. انشاءاللہ کل پھر کوئی پروگرام ہے میرا کرنول سائڈ میں, وہ آپ کو بعد میں شاید بتا دیا جائے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ رسول کی رحمت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, ہماری قوم کی بچیوں کی اصلاح فرما. اللہ ان کو موبائل کا غلط استعمال کرنے سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دین کا آئیڈیل بنا دے, محمد رسول اللہ کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے. ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما دے, نبی کی سنتوں کو ہمیں زندہ کرنے والا بنا دے اور اس پہ چلنے والا بنا دے. اور لاسٹ میں یہ کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.